حاجی غلام علی صاحب، آپ اس رائے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو رائے ہے یا مطالبہ ہے احسن مون صاحب کا؟ دیکھیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں رانا صاحب سے کہ ان کی ایک رائے ہے، اور جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، پہلے تو میرے خیال میں مشکل ہے کہ آئے، کیوں کہ یہ کوئی آرڈیننس نہیں ہے کہ ہر مہینے میں ایک آرڈیننس یا 2 آرڈیننس آئیں۔ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہوئے، اس کے غلغلے سے بھی قوم نہیں نکلی، اور وہ بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور آج عدالت میں بھی سماعت بھی چل رہی ہے۔ اس کا جو مطالبہ ہے، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا معزز رکن نے، تو انہوں نے صرف ایک نقطہ ٹارگٹ کیا کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے اور اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے۔ یہ اس کا اپنے دائرہ کار کے لیے تھا، باقی ترمیم کسی ایک ایشو پہ نہیں آتی، اس میں بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، کسی کو نکالنا ہوتا ہے، کسی کو ڈالنا ہوتا ہے، تو سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے میرا خیال میں آئیں گے۔ لیکن ابھی میں خود ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ابھی زخم و الزامات و طریقہ کار ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت قبل از وقت ہے اس بحث کو انیشیٹ کرنا۔ بالکل صحیح ہے۔ ایسا اجازت دیجیے گا میں قاہرہ صاحب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں نقطہ۔ قاہرہ صاحب، ایک تو 26ویں ترمیم کی عدالت میں سماعت بھی چل رہی ہے، اور احسن بھون صاحب جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، انہوں نے مطالبہ کر دیا 27ویں ترمیم کا، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر کا یہ اگر سامنے آتا ہے، پیپلز پارٹی کی اس پر کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے، یہ مطالبہ احسن بھون صاحب کی طرف سے تو اب آیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو ایک عرصے سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے، اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ پچھلی دفعہ بھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری قیادت نے یہی کہا تھا کہ فار دا ٹائم بینگ ابھی جس بات پہ سب اتفاق رائے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تب بھی تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آئینی عدالت کی طرف ضرور جائیں گے۔ اب اگر کوئی ترمیم آتی ہے، اگر اس کا کوئی ڈرافٹ سامنے آتا ہے تو دیکھیں گے، اگر کوئی ایسا ڈرافٹ آتا ہے تو پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے بھی مجھے خط و خال کا نہیں پتا، تو ایک پرنسپل کے طور پہ پیپلز پارٹی کا تو یہ پرانا مطالبہ۔ صحیح ہے۔ قاہرہ صاحب، آج جب 26ویں ترمیم کی اس پہ سماعت ہو رہی ہے تو اکرم شیخ صاحب دلائل دے رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا مختلف سا نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں الیکشن ہوا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اب چونکہ اس الیکشن کی جانچ ہوگی تو صرف اور صرف اس الیکشن کی جانچ کو روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی تاکہ عدالت کو مینیج کیا جا سکے۔ یہ ان کی رائے تھی، عدالت کے اندر ججز کے روبرو کھڑے ہو کر انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال ہے اس کا جواب تو جج صاحبان کو ہی دینا چاہیے۔ جب کوئی لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ سارا جو اعتراض تھا، یہ ساری جو مینجمنٹ تھی، یہ ججز کو روکنے کے لیے تم یا ان کے اپنی مرضی سے فیصلے کرانے کے لیے، تو میں اکثر دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچ میں بیٹھ جانے کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے، ان کے ضمیر بدل گئے، ان کا اوٹھ بدل گیا، ان کے رویے بدل گئے، ان کے ذہن تبدیل ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یہ وہی جج صاحبان ہیں جو وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، یہ وہی جج صاحبان ہیں جو یہاں کرتے ہیں؟ یا تو کہیں کہ ان کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے، یہ وہاں بیٹھے نہیں، لیکن اس میں 26ویں ترمیم میں سر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، جیسے لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لا کے چیف جسٹس بنایا گیا، وہ سارے معاملات بھی جو اسی ترمیم میں ہوئے نا۔ میرے بھائی، سوال یہ ہے کہ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم بنیادی طور پہ عدالت کو اس کیس کو یا جو جوڈیشل پروسیس ہوا ہے، الیکشن پروسیس، اس کو ریویو کرنے سے روکا جائے۔ جی تو وہ تو یہی عدالت دیکھے گی نا، اور تو کوئی عدالت نہیں تشکیل نہیں پا رہی نا۔ نئے جج تو نہیں بھرتی کر کے اس کے لیے رکھا جا رہا، یہ تو پہلے جج موجود ہیں، تو انہی جج صاحبان کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے نا۔ یہی جا کے پہلے سے موجود جج ہی آئینی عدالت میں بیٹھے ہیں، جیسے منیب اختر صاحب یا جو باقی جج صاحبان ہیں سینئر، یہ تو پہلے جج موجود تھے، اور یا جو آئے ہیں اوپر وہ بھی ہائی کورٹوں کے سینئر جج صاحبان تھے، تو ان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ یہ جج جو رکھے گئے ہیں، سیدھا کہیں نا شیخ صاحب یا باقی کو لوگ کہ جی ہمیں اب آپ کی وفاداریوں پہ شک آ گیا ہے، آپ کے اوتھ پہ شک آ گیا، آپ عدالت کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ
جو جج صاحب آئے تو وہ اگر آئینی عدالت میں بیٹھ کے اچھا فیصلہ نہیں دیتے، وہاں پارٹیزن ہوتے ہیں، تو ان سے باقی کسی جگہ پہ کیا توقع ہے؟ وہاں پہ بھی وہ ویسے ہی ہوں گے، تو پھر تو ان کو جج ہی نہیں رہنا چاہیے. نہیں، وہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس نہ سنیں اور اس کو فل کورٹ کے پاس بھیجیں. آپ کیس نہ سنیں اور بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیس نہ سنیں، اس کے اوپر فل کورٹ بنائی جائے. لیکن پارلیمان کو، جس پہ متفقہ طور پہ یہ بڑی تعداد میں اپنے پروسیس کے مطابق یہ آئینی امینڈمنٹ کی ہے، اس کو ریویو کرنے کے لیے جج صاحبان کہتے ہیں ہمارا اختیار ہے، جو کہ توہین ہے، بالکل بالکل غلط. میں تو پرنسپل اس کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس ملک میں پریکٹس ہے. تو ان جج صاحبان کو یا تو آپ کہیے کہ اس جو نئی آئینی ترمیم آئی ہے اس کے تحت جو بینچ بنا ہے، اب ہمیں آپ کے کرداروں پہ، آپ کے ذہنوں پہ، آپ کے حلف پہ اب ہمیں اعتبار نہیں رہا. اور اگر آپ کو وہاں اعتبار نہیں رہا تو پھر تو آپ کو ان کے کردار پہ شک پڑ گئے، اور اگر کردار پہ شک ہے تو پھر ان کو عدالت میں ہی نہیں، اس عدالت میں نہیں، پھر ان کو سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے نا. یہ مطالبہ کریں کہ اب آپ جج بننے کے قابل ہی نہیں رہے. صحیح، بالکل صحیح. نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں بیٹھ کے آپ اس طرح کا عدالتی فیصلہ کریں گے تو ہمیں قبول نہیں ہے، وہاں اس سب دوسری طرف میں بیٹھ کے کریں گے تو قبول ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اکرم شیخ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ 26ویں ترمیم کا بنیادی طور پر آئیڈیا یہ تھا کہ چونکہ الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، اس کا مینڈیٹ چھیننا تھا یا اس کو تحفظ دینا تھا، جانچ شروع نہ ہو جائے، اسکروٹنی نہ ہو، اس لیے 26ویں ترمیم لائی گئی؟ یہ تو کافی دفعہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ وہ خود آئینی ترمیم کے لیے جو ہے تجاویز دے رہی تھی JUIF کے ساتھ، اور کافی حد تک وہ آن سیم پیج تھی. تو میرے خیال سے یہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے. جوڈیشری کے اندر بہت سارے ایشوز تھے جن کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. آئینی عدالت کی ڈیمانڈ تو بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے رہے، پھر یہ مشترکہ جو کنسنسس ہوا وہ آئینی بینچز کے اوپر ہوا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ان کا بیان ہے کوئی اتنا کوئی ویلڈ ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، وہ ان کو عادت تھی گڈ ٹو سی یو کے کوٹ سے، اور وہ جب ماحول تبدیل ہوا ہے تو اس کے بعد ہر چیز ان کو نیگیٹو لگ رہی ہے، جبکہ ان کو ان عدالتوں نے ریلیف بھی دیا ہے. بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے. ابھی جو 9 مئی کے حوالے سے جو ہے بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہیں جن کو ریلیف ملا ہے اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. تو یہ تو میرے خیال سے جب حق پہ فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے خلاف ہوتا ہے تو پھر آپ ہر قسم کا الزام عدالتوں پہ لگاتے ہیں. صحیح ہے. قاہرہ صاحب، کوئی ضمنی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے لڑیں گے یا آپس میں لڑیں گے؟ جی ایسا کوئی فیصلہ میرے علم میں نہیں ہے. ابھی تک جو پرانا فیصلہ تھا وہی ہے. اب اگر کوئی فیصلے میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ہمارا پیپلز پارٹی کا فورم بنا ہوا ہے، وہ فیصلہ کرے گا، میرے علم میں نہیں. بالکل صحیح ہے. اور حاجی غلام علی صاحب، چونکہ آپ پارلیمان کو اب آج کل آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ مان نہیں رہے اور سمجھتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے، تو آپ ضمنی الیکشن میں اتر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری جماعت میں ابھی فی الحال. چلیں، ابھی یہ سب چیز ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیا ہے، کیونکہ ہم پورے الیکشن کو نہیں مانتے، تو ابھی ضمنی الیکشن میں کیا حصہ لیں گے.